السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلنگ ہجامہ کلینک سے میں ڈاکٹر اسما محمود ہوں، اور ایک سوال جو مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ فیٹ انٹیک ہم زیادہ کیسے کریں، کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں اتنا فیٹ کھانے کے عادی نہیں ہیں، اور اگر ہم فیٹ کھاتے بھی ہیں تو وہ برا فیٹ کھاتے ہیں جس کے اندر چیزیں فرائی ہوتی ہیں یا ویجیٹیبل آئلز کی شکل میں یا مارجرین کی شکل میں۔ تو جب کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کے اندر ہیلدی فیٹس جو ہوتے ہیں وہ ایڈ کرتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ فیٹس ہم اپنی ڈائٹ میں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو ہیلدی فیٹس کون سے ہیں۔ اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو جو ہے وہ بن چکی ہے کہ اینیمل فیٹس یا سیچوریٹڈ فیٹس جو ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کون کون سی آپشنز ہیں۔ بیسیکلی اینیمل فیٹ کے اندر جو سب سے سستا ترین فیٹ اور افیکٹو ترین فیٹ ہے نا، وہ ٹیلو ہے۔ ٹیلو یعنی کہ جو جانور کی چربی ہوتی ہے یا یہ چکی ہوتی ہے، اس کو اگر پگھلا لیں چولہے کے اوپر رکھ کے، اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے چولہے پہ رکھیں تو یہ پگھل جاتی ہے، تو یہ ایک تیل کی شکل میں آپ کو مل جائے گی، اور یہ سب سے اچھا، یہ فلی یعنی کہ سیچوریٹڈ فیٹ ہے۔ اس کو آپ پکانے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مکھن ہے، دیسی گھی ہے، یہ سب بہت اچھے سورسز آف اینیمل فیٹ ہیں، سیچوریٹڈ ہیں، آپ کی کیلوریز فوراً پوری کریں گے، اور جب آپ کی کیلوریز پوری ہوں گی تو تب آپ کو بھوک نہیں لگے گی بار بار، اور جب بھوک نہیں لگے گی تو آپ کا وزن جو ہے وہ خود بخود جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا۔ مکھن لوگوں کے لیے کھانا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ مکھن لوگ چمچ سے بھی کھا لیتے ہیں، اور 2-2 پاؤنڈ مکھن روزانہ جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں اس کے لیے، ویٹ لاس کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم یعنی کہ اب نارمل کھانا جو ہم کھا رہے ہیں، جیسے آپ نے اگر انڈا پکانا ہے تو آپ کسی اور تیل میں پکانے کی بجائے اس کو دیسی گھی میں یا ناریل کے تیل میں یا ایون یہ جو ٹیلو ہے یعنی کہ چربی میں آپ پکا لیں، تو آپ کا جو انڈے کا فیٹ کنٹینٹ ہے وہ جتنا ہے اس سے زیادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کوئی سالن کھا رہے ہیں تو اس کو بھی آپ انہی تیلوں میں پکا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب پک جائے سالن تو اس کے اوپر سے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ تو یہ کچھ طریقے ہیں فیٹ کو انکریز کرنے کے۔ ابھی یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، میں نے کباب بنائے تھے تو اس کے اوپر میں بیسیکلی ٹیلو سے چٹنی بنا کے ڈالوں گی تاکہ میرا فیٹ انٹیک جو ہے وہ کوٹا پورا ہو جائے، اور میرا فیٹ بھی جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے، اور چیز کھانا بھی مزے کا ہو جائے۔ یعنی کہ فیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے چمچے بھر بھر کے ناریل کا تیل پینا ہے یا چمچے بھر بھر کے چربی کھانی ہے۔ اس کو آپ اپنے نارمل کھانے میں جیسے نہاری ہے یا قورمہ ہے اس کے اندر یا اوپر ڈالیں تو آپ کا فیٹ کنٹینٹ بھی انکریز ہوگا اور آپ کا ذائقہ بھی امپروو ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ نا سیخ کباب ہیں، اور بلکہ یہ مٹھی دم کباب ہیں، اور ان دم کبابوں کے اوپر میں نے ٹیلو کے اندر تقریباً آپ سمجھ لیں 2 چمچ جو ٹیلو ہے اس کے اندر 2 چٹکی کالی مرچ، 2 چٹکی جو ہے وہ ہری مرچ جو ہے وہ ڈال کے، تو یہ ایک جو ہے یہ پیسٹنگ سی بنائی ہے۔ اب میں یہ اپنے یہ جو ہے دم کباب، یہ تھوڑے سے ڈرائی ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ میں ڈال رہی ہوں، تاکہ یہ کہ ایک تو یہ جوسی ہو جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کا فیٹ کنٹینٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا۔ تو بیسیکلی آپ اس کو چٹنی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، آپ اس کو خالی ٹیلو کے ساتھ بھی، جب آپ اوپر ٹیلو ڈال لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس بہت جوسی اور بہت موئسٹ جو ہیں وہ کباب جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ اس کو آپ سلاد کے ساتھ کھائیں یا ویسے کھائیں، آپ کی۔ اب یہ کباب کھانے کے بعد یہ میں نے کوکونٹ آئل سے چاکلیٹس بنائی ہوئی ہیں۔ بیسیکلی اس کے اندر چاکلیٹ ہے اور کوکو پاؤڈر ہے، برابر مقدار میں ایک ایک کپ آپ لے لیں، اور اسٹیویا میٹھا کرنے کے لیے، اور ونیلا جو ہے اس کے فلیور کے لیے یا اسمیل کے لیے۔ تو یعنی کہ اگر میں یہ کباب کھانے کے بعد یہ تقریباً ایک چاکلیٹ جو ہے یہ 2 ٹیبل سپون اس کے اندر کوکونٹ آئل ہوتا ہے، تو اگر میں نے یہ 2 چاکلیٹس کھا لی ہیں تو میں نے تقریباً 4 ٹیبل سپون کوکونٹ آئل جو ہے وہ کھا لیا ہے۔ اور کوکونٹ آئل جو ہوتا ہے وہ MCTs کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے، ریڈیلی کیٹونز بناتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے جو کچھ کھایا ہے وہ آپ نے بیسیکلی وہ چیز کھائی ہے جو کیٹونز بنا رہی ہے، تو آپ کیٹوسس سے کبھی باہر نکلیں گے ہی نہیں، آپ ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ کیٹوسس میں ہوں گے۔ یہ میری شوگر لیول تھی فاسٹنگ میں، یعنی کہ یہ کھانا کھانے سے پہلے میں نے ساری رات فاسٹنگ کی تھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ میری شوگر لیول 76 تھی، اور اس کے بعد میں نے یہ ٹیلو والے کباب کھائے،
اور یہ جو چاکلیٹس تھیں یہ کھائیں، اور یہ جو تھا یعنی کہ یہ بیسیکلی میرا پورا میل تھا. اور اس کے تقریباً آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد جب میں نے اپنی شوگر چیک کی تو میری شوگر جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ میں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، تقریباً 90 ہو گئی، جو کہ آپ کی کیٹوسس میں ہونے کے لیے آپ کے 65 سے 90 تک کی شوگر جو ہوتی ہے وہ. یہ ابھی میں نے ٹیلو والا کباب کھایا، اور اب یہ ہے کہ میں اپنی جو پوسٹ پرنڈیل ہے یعنی کہ کھانے کے بعد کا جو شوگر لیول ہے وہ چیک کر رہی ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تقریباً یعنی کہ 90 شوگر ہے، یہ اور کیٹوسس میں ہی ہے، یعنی کہ ابھی اگر یہ میں 1 گھنٹے کے تھوڑا بعد 2 گھنٹے بعد چیک کرتی تو یہ شوگر اور زیادہ کم ہو جاتی، لیکن 65 to 90 کیٹوسس کی رینج ہی ہے، تو یہ ود ان رینج ہے. تو اگر آپ اپنا فیٹ کنٹینٹ، ہیلدی فیٹ کنٹینٹ انکریز کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہیلدی فیٹس کون سے ہیں. تو وہی بات ہے، پکانے کے لیے جو ہے وہ کوکونٹ آئل ہے، گھی ہے، مکھن ہے، ٹیلو یعنی کہ چربی ہے، اور یہ چکن فیٹ ہے، یعنی کہ لیکن یہ دیکھ لیں یہ دیسی چکن کا ہو، برائلر چکن کا نہ ہو. اسی طرح دمبے کا گوشت ہے، یہ ڈک فیٹ ہے، اور فل فیٹ ڈیری یعنی کہ چیز وغیرہ جو ہوتی ہے یہ آپ کے اچھے سورسز ہیں، اور ان کو آپ گرم کر سکتے ہیں اور یعنی پکا سکتے ہیں ان کے اندر، اور پکا ہوا کھا سکتے ہیں. البتہ اگر ٹھنڈے آپ نے اس کے اندر یوز کرنا ہے تو آپ نے سلاد کے اوپر لگانے کے لیے، ڈریزل کرنے کے لیے اولیو آئل ہے، ایووکیڈو آئل ہے، فاکسیڈ آئل ہے، بیسیکلی السی کا تیل ہے، یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. یہ بہرحال یہ اچھے ہیلدی فیٹس ہیں جو کہ اگر آپ اپنے کھانوں میں استعمال کریں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی ہوگی اور آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا، جلدی آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آپ ہمیں یعنی کیٹوسس میں ہوں گے. آپ کو جو کیٹوجینک ڈائٹ کا مقصد ہے کہ انسان کیٹوسس میں ہو، تو وہ آپ ہر وقت یہ ہے کہ انشاءاللہ کیٹوسس میں ہوں گے. یہ کچھ برے فیٹس ہیں جو کہ ہم کھاتے تھے اور اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی تھیں، جن کی وجہ سے لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ فیٹ اچھی چیز نہیں ہے. مارجرین ہے، کنولا آئل ہے، کارن آئل ہے، کوئی بھی ویجیٹیبل آئل ہے، آپ خود دیکھ لیں ویجیٹیبل جو سبزیاں ہوتی ہیں ان میں کتنا کو تیل ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی سارے ہائیڈروجنیٹڈ آئلز ہوتے ہیں، کیمیکلز والے آئلز ہوتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو کنولا آئل یا کارن آئل ہے، یہ جی ایم او یعنی جینیٹیکلی موڈیفائڈ پودوں سے بنتا ہے. ہم میں سے میرے خیال سے کسی نے بھی کنولا کا پودا نہیں دیکھا ہوا. تو یہ بیسیکلی یہ وہ پودے ہیں جو جینیٹیکلی موڈیفائڈ ہیں اور امریکہ میں اگائے گئے ہیں، اس لیے ان کو پروموٹ کیا گیا ایز ہیلدی آئل. حالانکہ یہ بالکل ہیلدی نہیں ہے. ہیلدی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیچر میں پیدا کیے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر یہ آئلز اپنی ڈائٹ میں ضرور رکھیں. اور ہاں، اس کے اندر مارجرین جو ہے وہ سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اس کی بہت زیادہ ریسرچ ہو گئی ہے کہ اس کی ایسوسیشن ہے ہارٹ ڈیزیز کے ساتھ بھی اور اسٹروک کے ساتھ بھی. تو یہ ہے کہ ٹرانس فیٹس جو اگر مارجرین، کنولا، ان سب یہ جو سب شکلیں ہیں یہ اچھے فیٹس نہیں ہیں بلکہ بہت برے فیٹ ہیں. ان سے بچنا ہے ہم نے، اور یہ جو اچھے فیٹس ہیں یہ ہم نے انشاءاللہ ایڈ کرنے ہیں اپنی ڈائٹ کے اندر. اور مزید معلومات کے لیے ہمارا فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک وزٹ کیجیے، لائک کیجیے، اور ہماری ویب سائٹ healinghijamaklinik.com کو بھی انشاءاللہ وزٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.